سبحان اللہ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آج کی یہ خوبصورت درس اخلاق کی تقریب نکات پذیر ہے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سفر معراج کے نکات سمجھنے کی اور اس میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں ان تک ہماری فکر رسائی اور آپ علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے معراج کروائی گئی وہ مقصد ہمیں پہچاننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ایک بار بآواز بلند درود پاک پیش صلی اللہ دکھانے والے ہیں
جبریل ادب سے رہنا ذرا، جبریل ادب سے رہنا ذرا، یہ شان بھلا کیا جانے ان کی، ہم لوگ شان بھلا کیا جانے ان کی، مہمان جو آنے والے ہیں، معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ جب طور پہ موسیٰ نے یارینی کہا، ربی ارینی انظر الیک، جب طور پہ موسیٰ نے یارینی کہا، تو عرش سے فوراً آئی صدا، تو عرش سے فوراً آئی صدا، مدہوش نہ ہو جانا موسیٰ، مدہوش نہ ہو جانا موسیٰ، ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ قسمت میں غلاموں نازاں ہو، سر سجدے میں رکھ کر شکر کرو، سر سجدے میں رکھ کر شکر کرو، سلطان مدینہ اب تم کو، سلطان مدینہ اب تم کو، طیبہ میں بلانے والے ہیں، مشتاق زیارت آ جائیں، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ عاشقان رسول، محبین اولیاء کرام، میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا تمام دوستوں سے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر میرے مل کر دیں۔ ہمارے بڑے پیارے دوست، ہمارے محترم مکرم عزت مآب، سچے عاشق رسول، مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، بھائی قاری محمد فلک شیر صاحب مہروی رحمہ اللہ تعالی علی قبری والا جسدی، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، ان کی بڑی خدمات ہیں اس شہر میں، اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ ہر میدان میں صف اول کے مجاہد تھے، اور اس درس اخلاق میں بھی وہ ہمیشہ پیش رہتے تھے، تشریف لاتے تھے۔ تو آخر میں بھی ہم دعا کریں گے، میں عرض کروں گا کہ ایک بار الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر میرے قل اللہ احد اللہ الصمد، قل اللہ احد اللہ الصمد، قل اللہ احد اللہ الصمد۔ اے مالک قدوس کا ذکر کرو، ہمارے تمام سورہ فاتحہ شریف کو شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بات ہے، آپ کے توسط سے آپ کی بات ہے، بالخصوص ہمارے محترم کرو بھائی عاشق رسول، بھائی فلک شیر صاحب، ان کی رکو پیش کرو، ان کی بخشش، ان کے درجات بلند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شفاعت کبریٰ، ان کے بچوں کی خیر فرما، دیگر جو بھی احباب فوت شدگان اس شہر سے، اس علاقے سے، ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتا ہے۔
ہمارے بھائی ضیاء الرحمن صاحب، ضیاء بھائی عبدالرحمن صاحب، ان کی بھابھی جان کو دنیا سے گفتگو کی، بھائی شفیق صاحب ان کے والد کرام کی ان کے بھی درجات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی معراج پاک کے حوالے سے میں نے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ ایام بھی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس مناسبت سے چند اہم باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم کی ذات و برکات نے نبیوں کو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ معراج یہ جو لفظ ہے یہ حدیث پاک سے ہے، حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، ثم عرج بی الی السماء، پھر آسمان کی طرف مجھے معراج کروائی گئی۔ تو اس سے سفر معراج ہے۔ ہر نبی کو ہی معراج کی دولت ملی، لیکن جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب نبیوں میں رسولوں میں افضل والا ہے، ایسے ہی حضور کا جو سفر معراج ہے وہ بھی سب نبیوں کے سفر معراج سے آیا ہے۔ معراج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے 3 سٹیپ ہیں، یوں سمجھیں کہ 3 روٹ ہیں۔ پہلا روٹ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، کوہ طور اور یہاں سے ہوتا ہوا مسجد اقصیٰ تک، یہ پہلا روٹ ہے۔ اس کو الاسراء کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الاسراء، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ اسریٰ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے لے کر پھر سدرۃ المنتہیٰ تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا اسریٰ ہے، یہ معراج ہے، اور سدرۃ المنتہیٰ سے پھر آگے لامکان تک اس کو الاعراج کہتے ہیں۔ الاعراج۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حیثیتیں بھی 3 ہیں، ایک بشری حیثیت ہے، تو بشری حیثیت میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک یہ بشریت کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور کی نورانی حیثیت ہے، تو وہاں سے لے کر آپ نے سدرۃ المنتہیٰ تک، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نوری معراج ہے۔ یہ حضور کا جو نور پاک نور ہے یہ اس کی، اور پھر اس سے آگے جو ہے الاعراج وہ حقیقت محمدیہ ہے، کیونکہ وہاں پہ تو نور بھی نہیں جا سکا۔ جبریل امین جو نوریوں کے سردار تھے وہ بھی وہاں جا کے کہنے لگے لو دنوت عنہ لترکت، اگر ایک اورے کے برابر اتنا بھی میں آگے بڑھ جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ نور بھی جہاں پہ جا کے تھم گیا، اس سے آگے جو معراج ہے وہ حقیقت محمدیہ کی ہے، اسے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی معراج پاک یہ بہت برکتوں، عزتوں، عظمتوں والا سفر ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ معراج ہوئی کیوں؟ مکے کا ماحول ہے، کافروں کے ظلم بہت زیادہ ہو چکے تھے، بڑے بڑے ظلم انہوں نے کیے۔ سفر ہجرت کے لیے صحابہ کرام نکلنے لگے، گھر بار چھوڑنے لگے۔ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میاں بیوی مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ قریبی رشتے جا رہے اور وہ ظالم مکے کے کفار حضور کے راستے میں کہیں کانٹے بچھا رہے ہیں، کہیں پوجڑیاں رکھ رہے ہیں، کہیں کنویں کھودے جا رہے ہیں، اور کہیں تکلیف پہ تکلیف دی جا رہی ہے۔
اور اس مرحلے میں حضور کی رفیق حیات اور حضور کے چچا جان حضرت ابو طالب اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مظالم اور بڑھ جاتے ہیں کفار مکہ میں۔ تو ان غموں کی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں مبتلا تو اس وقت اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے حبیب کو لے کے آؤ، حبیب بڑے پریشان ہیں، غم کی کیفیت ہے، اشک بہہ گئے ہیں، انہیں میری بارگاہ اقدس میں لے کے آؤ، دیدار بھی کریں اور اپنے مقام اور اپنی شان بھی دیکھیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رابط اب ملتا ہے جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رب کو ملنے کے لیے پہلے ٹوٹنا پڑتا ہے۔ دکھی دل جو ہوتے ہیں نا رب ان کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ تجھے پانا ہو، تجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں تھے؟ فرمایا انت منکسر القلوب، پیارے موسیٰ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے دلوں کے قریب تلاش کرنا، دکھی دلوں کے قریب، کیونکہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے بندہ دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، پریشانی غم اس کو گھیر لیتے ہیں تو پھر تکلیف کے عالم میں اسے اپنے رب کی یاد آتی ہے، اور جب بندہ اس کو دل سے یاد کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے اگر تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہارے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلا کہ قرب مصطفیٰ، قرب خدا، تو جو قرب خدا تک پہنچنا چاہتا ہے قرب مصطفیٰ تک پہنچے، اور غم جس وقت آتا ہے تو اس وقت قرب الہی کا رستہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی پریشانی آئے، کبھی کوئی غم آئے، کبھی کوئی دکھ آئے تو پریشان نہ ہوا کریں، ہو سکتا ہے کہ رب تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہو، ڈر بھی نہ جائیں کہ پتہ نہیں کس قریب کی آپ بات کر رہے ہیں۔ قرب الہی کا یہ ذریعہ ہے دکھوں کا آنا، اور پھر جب مشکلات آتی ہیں تو قرآن مجید کی آیت یاد رکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھ پہ کرم نوازی فرمائی، جبریل امین آئے، فرشتوں کی جماعت لے کے آئے اور گاڑی بھی لے کے آئے، VVIP پروٹوکول کے ساتھ، جنت کی وہ گاڑی براق وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کی گئی۔ حضور فرماتے ہیں نسائی شریف کی حدیث ہے اس گاڑی کی رفتار اتنی تھی، اس براق کی خطوہا عند منتہا طرفہا، جہاں اس کی پہلی نگاہ وہاں اس کا پہلا قدم، طرف نگاہ، اور نگاہ کی رفتار کتنی ہے؟ جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، اس رفتار سے حضور کی سواری جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جب میں اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا مررت بقبر موسیٰ فهو قائم يصلي في قبره، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ معراج کوئی خواب میں نہیں ہوئی، جاگتے ہوئے ہوئی، ورنہ کافروں کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کافروں نے اعتراض کیا اس لیے تھا کہ اتنی جلدی کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی آ ہی نہیں سکتا، ورنہ خواب میں کوئی کہے کہ میں جناب ساتوں بر اعظم پھر کے آ گیا تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض بنتا ہی تب ہے کہ جاگتے ہوئے، تو حضور فرماتے ہیں جاگتے ہوئے میں براق پہ سوار ہوں اور فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، اور میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔
ایک بات تو یاد رکھیں، اتنی تیزی میں گزرتے ہوئے جو نبی قبر کے اندر پڑتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے منظر کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نبی کی نگاہ کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ نہیں، آپ سپیڈ دیکھیں کتنی، گاڑی کتنی تیزی سے جا رہی ہے۔ ابھی یہ جو پاکستان کا جو ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ریل گاڑیوں کی جو پٹڑی بچھائی جاتی ہے نا، تو پہلے جو پٹڑی بچھائی گئی ہے نا اب تک، تو اس پہ جو گاڑی چل سکتی ہے تیز سے تیز، وہ ایک ان کا اصول ہے کہ 120 کی رفتار سے زیادہ ریل گاڑی تیز نہیں چلانی، کیونکہ یہ جو پٹڑی ہے یہ اس سے زیادہ کی متحمل نہیں ہے، اس سے زیادہ تیزی سے ریل گاڑی چلے گی پٹڑی اکھڑ جائے گی۔ البتہ اب کچھ ریل گاڑیاں ایسی آ گئی ہیں جن کی سپیڈ تیز ہے، اور ان کے لیے پھر انہوں نے پٹڑیاں بھی الگ سے بنائی ہیں۔ یورپ میں ابھی اس سے زیادہ تیز ریل گاڑیاں آ گئی ہیں۔ اس طرح جو طیارے ہیں ان کی رفتار جو ہے ریل گاڑی سے بھی زیادہ ہے، اور طیاروں سے میزائل کی جو رفتار ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، مگر صدیاں گزر گئی، ابھی تک بھی کوئی گاڑی ایسی نہیں آئی دنیا کے اندر جو 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے۔ بڑی جدت آ گئی اور بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، اور آپ نے فرمایا ہم نے اپنے حبیب کے لیے جو سواریاں پیدا کر دی، قیامت تک اس طرح کی کوئی سواری لا کے دکھاؤ، جب سواری بے مثل و بے مثال ہے تو سوار کتنا بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور کی مثلیت تو کیا ہے، جس جانور پر جس سواری پہ حضور بیٹھے ہیں کائنات میں، اس کی مثل بھی ابھی تک سواری نہیں ہے، تو سوار کی مثلیت کہاں سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، آپ 120 پہ جائیں، 150 پہ جائیں، کبھی 200 پہ گاڑی جائے، اگلی گاڑی کے اندر جو سواریاں ہیں آپ کو نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، یا دیکھ بھی لیں تو یہ نہیں پتا چلتا کون ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جب کراسنگ ہوتی ہے، اور پلک جھپکنے کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے سواری جا رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کے منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کچھ عقل کے اندھے اپنی عقل کے ترازو پہ نبی پاک کی شان کو تولنے والے بدبخت الو، وہ کہتے ہیں جی وہ تو حضور تو مٹی میں ہیں، قبر کے اندر ہیں، اوپر تو اتنے من مٹی ہے، تو وہ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا بے وقوف آدمی، جب حضور اوپر سے گزر رہے تھے، مٹی تو قبر پہ اس وقت بھی تھی، تو جس نگاہ کے سامنے مٹی اس وقت حجاب نہیں بنی، آج تو حضور کی شان پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ قرآنی وعدہ ہے، حبیب ہر آنے والے لمحے تمہاری شان بڑھتی جائے گی، دنیا گھٹانے کی کوشش کرے گی، ہم آپ کا مقام بڑھاتے جائیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کی شانیں اسی طرح بڑھتی نظر آئیں۔ تو اب نگاہ جو ہے اس کے سامنے مٹی کیسے حجاب بن سکتی؟ بے شک بے شک، حضور اس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اور ایک پیغام میں آپ دوستوں کو یہ بھی دے دوں، ناراض نہ ہو جانا، اللہ کا نبی تو قبر کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑتا، اور وہ نبی کا امتی کیسا ہے جو ابھی قبر میں پہنچا ہی نہیں ہے اور دنیا میں نمازیں چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی تو قبر کے اندر بھی نمازیں نہیں چھوڑتے، وہاں بھی نمازیں پڑھتے، اور ہم یہ جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں تو انشاءاللہ نمازی بھی بن جائیں گے، اور یہاں اگر آئے ہیں تو یہ ایسے نہیں آئے، یہ بلائے آئے ہیں۔ تو جو میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جن نبیوں کو مانتے ہیں، جن نبیوں کی ذات و برکات کا احترام کرتے ہیں، ان کی تو شان اور ان کا تو مقام یہ ہے کہ قبر کے اندر بھی وہ نماز ترک نہیں کرتے، قبر کے اندر بھی وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بابا جی
دیکھیں ابھی نا بیان جاری ہے، نہیں ابھی خاموش، دیکھیں نا اس وجہ سے اب پورا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، ابھی آپ چپ کر کے خاموشی سے سنیں۔ تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شان سماعت کر رہے ہیں، حضور کی نگاہ پاک کس قدر کمال ہے، گزرتے ہوئے حضور دیکھتے ہیں، اور پھر سرکار مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین علیہ السلام حضور کا استقبال کرتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا استقبال کرتے ہیں، اور ان استقبال کرنے والوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور جب سرکار پھر آسمانوں پہ جاتے ہیں تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار حضور سے بھی زیادہ ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، کیونکہ حضور تو شب معراج کے دلہا تھے، اور دلہا کی سواری تو پروٹوکول کے ساتھ جاتی ہے، سرکار جا رہے ہیں، انبیاء کرام حضور کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ انبیاء کرام نے خطبات بھی دیے معراج کی رات، اور ان خطبوں میں پھر آخری خطبہ حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل، مجھے جبریل امین نے بازو سے پکڑا اور آگے کھڑا کر دیا، اور عرض کی حضور آخری نبی بھی آپ ہیں، آخری خطاب بھی آج آپ ہی کا۔ تو معراج مصطفیٰ یہ حضور کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، جس نے نبی بننا تھا، یا جو نبی تھا، جو رسول تھا، وہ سب معراج کی رات حضور کے پیچھے آ کے انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ نبی کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ مسجد اقصی میں شب معراج جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اللہ کریم کی ذات برکات نے ان انبیاء و مرسلین کو قیامت تک کے لیے عظمت بخشی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ذریت قادیانیت سے، اب تم جس مرزا کو لے کے آئے ہو، بتاؤ معراج کی رات وہ کہاں تھا؟ جو انبیاء تھے معراج کی رات حضور کے پیچھے تھے، اور سرکار سب کی امامت فرما رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی امت کو بھی یاد کیا، اور حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور سارے جہانوں کی رحمت ہے، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے فاتح بنایا، اور حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے خاتم بنایا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا۔ پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک پیغام اور ساتھ یاد کر لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی پہلے سے ملتا جلتا ہے۔ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں جب حضور نے جماعت کروائی تو با جماعت نماز کے بعد ثم عرج به الى السماء، پھر آسمانوں کی طرف قرب ربی کی طرف سفر شروع ہوا۔ تو میرے بھائیوں دوستو یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، رب تک پہنچنے کے لیے جس رستے میں سٹاپ سے گزرنا ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، رب تک پہنچنے کے لیے جس سٹاپ سے گزرنا پڑتا ہے وہ نماز ہے۔ معراج کی رات بھی، اچھا رب چاہتا تو حضور کو مکہ مکرمہ سے سیدھا وہ جو نورانی سیڑھی ہے اسی پہ آسمانوں پہ بلا لیتا، لیکن سب کو بلایا، مسجد اقصی میں انبیاء کو جمع فرمایا، اور پھر وہاں پہ حضور سے خطبہ دلوایا، اور پھر اپنے پاس بلایا۔ اس میں پیغام کیا تھا؟ مجھ تک آنے سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند کرو، اور نماز کی باجماعت نماز کا اہتمام کیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے وہاں پہ جماعت کروائی، اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے، قرب ربی کا یہ ذریعہ ہے۔ پھر سفر شروع ہوا تو آسمانوں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حالانکہ نیچے بھی ملاقات ہو گئی تھی، مگر یہاں پہ سب کو جمع کیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت وہ قرآن میں وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اے نبیوں میں اپنا حبیب بھیجوں تو تم نے اپنا اپنا کام روک دینا ہے، میرے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ تو اب وقت تھا سب کو بلا کے
اکٹھا کر کے نبی پاک کی امامت میں ان کو جمع کر دیا. تو وہاں پہ آگے انبیاء کرام ہر آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے چھٹے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حسن کے شہزادے، اور انہوں نے بھی جب مصطفیٰ کو دیکھا تو سبحان اللہ. اور پھر آگے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے جنت المأویٰ، اور پھر جنتوں کے مناظر دیکھے. یہاں ایک پیغام اور میں دینا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں سمعت دف نعلیک بین یدی یا بلال فی الجنہ. اے بلال، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ دیکھی. میں نے جنت الفردوس میں دیکھا تم آگے آگے چل رہے ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ عرض کی حضور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو میں وضو کر لیتا ہوں. یہ کروڑ باتوں کی ایک بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد شیاطین جمع نہ ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد فتنے جمع نہ ہوں، آپ باوضو رہا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں جادو نہ ہو، آپ باوضو رہا کریں، کیونکہ جادو بھی بہت تیزی کے ساتھ لگتا ہے اور بہت سارے فتنے ہیں. اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی میں تحفۃً پیش کر دیتا ہوں آپ کو. اگر کسی شخص پہ جادو ہو تو اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس پہ جادو ہے، تو وہ ایک آیت مبارکہ روزانہ پڑھ لیا کرے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اس پہ میرا ایک آرٹیکل ہے، ابھی میں نے لکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ابھی چھپ رہا ہے، پھر میں آپ کو پیش کروں گا. اس میں نے سارے قیمتی ترین جو موتی ہیں وہ اکٹھے کر کے اس میں ایک آرٹیکل میں بیان کر دیے کہ جادو کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہے یا جنات ہے، یا کیسے پتہ چلے گا یہ بیماری ہے، یا آج کل فراڈ بھی بڑا چل رہا ہے. آج کل ایسے ہی پکڑ کے کہہ دیا تجھ پہ یہ ہے وہ ہے، وہ اگلا بندہ ویسے ڈپریشن کی وجہ سے پریشانی میں چلا جاتا ہے. تو ایک آپ کو اور بتا دیتا ہوں، کیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اس کی برکت سے ہر طرح کا جادو آپ سے دور رہے گا. تو عرض کیا حضور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر ساتھ میں نفل بھی پڑھ لیتا ہوں. تو جب وضو کریں تو تحیۃ الوضو بھی ساتھ پڑھیں. 2 وضو کے نفل آپ پڑھ لیا کریں، اور اگر مسجد میں ہو تو تحیۃ الوضو کے ساتھ تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیا کریں. 2 نفل اس کے بھی پڑھ لیا کریں. اس کی بڑی برکت ہے. اور یہ جو 2 نفل پڑھنے ہیں، سرکار نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر 2 نفل ایسے پڑھے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی غیر کا خیال نہ آئے، تو وہ 2 نفل ہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں کہ سرکار نے مسجد اقصیٰ سے معراج کیوں کی. حضور نے اپنی امت کو پیغام دینا تھا کہ مسجد اقصیٰ میری ہے. سب نبیوں کی موجودگی میں حضور نے وہاں امامت کروائی، اور آپ نے دیکھا ابھی منظر تازہ. ہم 1.5 سال سے یہ کہہ رہے تھے اور آئندہ بھی یہ کہتے رہیں گے. حق والے جو ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہداء زیادہ ہوتے ہیں، مگر غیرت مندوں کو اللہ تعالیٰ آخری فتح عطا کرتا ہے. اگرچہ جنگیں آگے بھی چلنی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ایک عافیہ صدیقی کے لیے ہمارے لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں کہ امریکہ سے کہو کہ یہ عافیہ صدیقی کو واپس کیا جائے. ایسے واپسی نہیں ہوتی. واپسی کیسے ہوتی ہے؟ یہ غزہ کے ان بے سر و سامان مجاہدوں سے پوچھو، جہاد کرنے والوں سے پوچھو، غیرت مندوں سے پوچھو. انہوں نے جب عالم کفر کے مردوں کو، خواتین کو، یہودیوں کو گرفتار کیا تو برابری کی بنیاد پہ، اور صرف برابری کی بنیاد پہ نہیں، انہوں نے کہا تم ہمارا 100 بندہ چھوڑو، ہم تمہارا 1 چھوڑیں. امریکہ ایک طرف تھا، برطانیہ ایک طرف تھا، پورے کا پورا کفر ایک طرف تھا، اور آج بھی ایک طرف ہے. پورے کے پورے عالم کفر کے ممالک، بلکہ میں اگر کہہ دوں کہ مسلمانوں کے ممالک، تو وہ بھی سارے کے سارے کفر کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ صرف مظلوم
فلسطین کے مجاہد اور مظلوم مرد اور خواتین بچے وہ ایک طرف کھڑے تھے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ آخر انہوں نے اپنے بندے چھڑوائے، ایک لے کے 100 واپس لیے، کس بنیاد پر؟ جہاد کی بنیاد پر، غیرت کی بنیاد پر۔ فیصلے غیرت کی بنیادوں پر لڑے جاتے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں، ادھر تو بڑا بڑا کچھ ہے، بڑے بڑے 40 ملک اکٹھے کر کے سعودی عرب نے یمن پہ حملہ کیا ہوا۔ تو دوستو اگر یہ غیرت مند صحیح مسلمان بن جائیں تو عالم کفر کے ساتھ لڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں کے اوپر جو ایک ڈر ڈال دیا گیا ہے نا، ٹیکنالوجی کا خوف اور سائنس کا خوف، اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی قوتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں، لیکن صرف بزدل حکمران جو اوپر مسلط کر دی گئے جن کی وجہ سے، ورنہ مسجد اقصیٰ جو ہے سرکار نے فرمایا تھا اس دور میں صدیوں پہلے، حضور نے فرمایا تھا ایک گروہ اس کے لیے ہر دور میں لڑتا رہے گا، گلیوں میں، گھروں میں، مکانوں میں، تہہ خانوں میں، سرنگوں میں وہ لڑتے رہیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں ان کا آخری جو گروہ ہوگا وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ابھی جنگ ختم نہیں، یہ چلنا ہے۔ آخری گروہ وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر حضور نے اگلی غیبی بات بھی بتا دی کہ پھر وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری جماعت مسلمانوں کو اس وقت فتح عطا فرمائے گا، اور یہودی اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگیں گے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے یا پہاڑوں کے پیچھے، تو درخت اور پہاڑ خود بول کے کہیں گے اے مسلمان بھائی یہ ہمارے پیچھے کافر چھپا بیٹھا ہے یہودی، اس کو اپنی تلوار سے قتل کر، اور پھر مسلمان اپنی تلواروں سے ان کو قتل کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور دنیا کے کونے کونے میں ہر ہر گھر پہ اسلام کا جھنڈا ایک نہ ایک دن لہرائے گا۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ کہتے ہیں سبق ملا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردن۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حضور کی معراج سے یہ جو آفاق ہیں یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، انسان کوشش کرے تو ان کو پار کر سکتا ہے۔ تو حضور کی معراج سے حوصلہ ملتا ہے، حضور کی معراج سے ہمیں آگے بڑھنے کی امید ملتی ہے، ہمیں مایوسی سے نکلنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ علم کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، ہر میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدوں کو بھی مضبوط رکھنا ہوگا۔ اور اخلاقی طور پہ میں پیغام دینا چاہوں گا، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ میں نے دوزخ کے مناظر بھی دیکھے، اور میں نے دوزخ میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ڈھول کی طرح بڑھ چکے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پیٹوں میں سانپ پھر رہے ہیں۔ بتایا گیا، جبریل امین عرض کرنے لگے حضور یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، آج بھی سود کا کاروبار اتنا بڑھ چکا ہے اتنی تیزی کے ساتھ کہ لوگ اس عالم دین کو ذلت کا نشانہ بنانے لگے ہیں جو سود کے خلاف تقریر کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہمیں تو یوں کہتے ہو تو خود کیا کرتے ہو، فلاں نظام بھی سود پہ ہے، فلاں ملک کا نظام بھی سود پہ ہے، فلاں بھی۔ بھئی یہ کوئی دلیل ہے؟ اگر کوئی شراب پیے تو آگے سے وہ کہے کہ تو کیوں پیتا ہے، تو وہ کہے کہ تو بھی تو یہ کام کرتا ہے۔ بھئی گناہ کو چھوڑو، اور علماء کو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ نہیں، ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو کل قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھے ہیں کہ اس وجہ سے قیامت والے دن امت کے لوگ جلیں گے، اور اب تو سودی کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کو قابو کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کیسے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اب یہ ایپس کے اوپر یہ جناب آن لائن بزنس کی صورت میں کالج میں پڑھاتا ہوں، میرے سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو جب مسئلہ سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں؟ تو میں ماں باپ کو کہتا ہوں خدا اپنے بچوں کو سنبھالے،
پہلے کسی عالم سے پوچھتے نہیں کہ جو ہم بزنس کر رہے ہیں یہ کاروبار یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے؟ حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی، پوچھنا تک پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مال آنا چاہیے بس پیسہ، بھائی یہ ڈالر جو آ رہا ہے یہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے؟ یہ جس ایپ کو آپ یوز کرتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم جناب کوئی کرپٹو کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی جناب کسی اور کرنسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور پھر اچانک جس وقت وہ یہ خلائی جو ایپس بنی ہوئی ہے جس وقت وہ اڑ جاتی ہیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، پھر آ کے چیختے ہیں کہ وہ جی پیسے لوٹے گئے۔ میرا ایک کزن ہے قریبی رشتہ دار، وہ 2 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا۔ چند دن پہلے وہ پلان بنا رہا تھا کہ میں اب دبئی میں ہوٹل کھولنے لگا ہوں، پیسہ اتنا آ گیا ڈالر ہے، اچانک اس نے پتہ نہیں، وہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہم اس چکر میں نہیں پڑے، لیکن ہم اپنے علماء سے رابطے میں رہتے ہیں اور ایک ایک چیز پہ مشاورت کرتے ہیں، یہ چیز جائز ہے نہیں جائز۔ اچھا علماء جب کہہ دیتے ہیں نا کہ بیٹا یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کو مان لینا چاہیے، کیوں؟ علماء کو کوئی پیسے ملنے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ اگر حرام کما رہے ہیں تو عالم اگر کہہ دیں کہ نہیں ٹھیک ہے جائز ہے تو 2000 آپ اس کی جیب میں بھی ڈال دیں گے، وہی 2 نمبر طریقے سے، تو وہ تو اپنی روزی بند کر رہا ہے، آپ کو مسئلہ صحیح بتا کے، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرے لیے بھی حرام ہے بیٹا، یہ تیرے لیے بھی حرام ہے، کیوں؟ یہ پیسہ تجھے آتا نظر آتا ہے، جب یہ جائے گا تو تجھے تکلیف دے کے جائے گا، نقصان دے کے جائے گا۔ تو اس لیے بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ پہلے جس ایپ میں جس انہوں نے آن لائن بزنس میں شمولیت اختیار کرنی ہے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں جائز ہے، اس کے بعد پھر اس پہ آگے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دوسرا منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو عورتیں بھی ہیں جو برہنہ ہیں، حلال گوشت چھوڑ کے دوزخ کا حرام گندا غلیظ گوشت کھا رہے اور ان کے پیٹ میں جاتا ہے انگارے بن کے باہر نکلتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں اور مرد ہیں جو حلال پسند نہیں کرتے تھے، حرام کاری کرتے تھے، غلط۔ اچھا اس پہ بھی آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے پاس روزانہ کیس آتے ہیں، اسٹوڈنٹ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ اپنی مطلب جنسی آرزو پوری کر رہا ہے، خواہش، کوئی کسی کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا ہے، اور اگر ان کو سمجھائیں کہ یہ حرام ہے یہ گناہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف بات ہی کرتے ہیں۔ جس اسلام نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم نگاہ بھی نہیں ڈالی، اس سے روک دیا ہے، وہ باتوں کی اجازت دے گا؟ اور پھر باتوں سے آگے رستے نکلتے ہیں گناہ کے، اور انہی سے پھر آگے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور تیزی کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے میں اوپر سے مسلط کر دیا گیا ہے، یہ نیٹ کے ذریعے گندی غلیظ موویز کے ذریعے ساری رات جو بندہ غلط چیزیں دیکھتا ہے، جو نوجوان اور غلط قسم کے پروگرام دیکھتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے گناہ تو اب کروں گی، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ معاشرے میں برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ ہم نے اس سے بھی روکنا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے۔ حضور نے ہمیں دنیا میں آ کے بتایا کہ میں نے دوزخ کے اندر لوگوں کو اس وجہ سے جلتے ہوئے دیکھا ہے، اس حرام عمل کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز جو بہت زیادہ پھیل گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے، ان کے ناخن تانبے کی طرح بڑے ہوئے تھے، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے جسم کو زخمی کر رہے تھے، ان کے جسم سے گوشت جھڑ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں اور اپنے جسم کو؟ تو بتایا گیا یہ دوسروں کی آبرو ریزی کرنے والے، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کام اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ انگلیوں کے ذریعے ہم موبائل پہ دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں، کسی کی تصویر کر لی، کسی کو کسی کے ساتھ فیڈ کر دیا، اور جناب سوشل میڈیا پہ اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا، دن رات لگے ہوئے۔ اور اب تو سب سے زیادہ اس فتنے کا شکار خود علماء ہیں، ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں علماء۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ کی بات کر رہا ہوں۔ ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں بڑے بڑے اہل علم،
اور پھر اس پہ ان کے اپنے اپنے میڈیا ہاؤسز قائم ہو چکے ہیں، اور میڈیا ہاؤسز کے ذریعے ایک طرف سے اس پہ پیچھے ایجنسیاں بھی لگی ہوئی ہیں، ایک طرف سے جو ہے ایک پوسٹ آتی ہے، دوسری طرف سے وہ دوسری پوسٹ آتی ہے، ایک طرف سے جناب ایک صحابی رسول کی توہین کی بات آتی ہے، دوسری طرف سے اس کی حمایت میں بات آتی ہے۔ اس طرح سے آپس میں امت کو لڑانے کے لیے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہمارے ملک کے اندر قائم ہو چکے ہیں۔ یہ پہلے عراق میں قائم ہوئے تھے، اس کا بیڑا غرق کیا گیا، شام میں قائم ہوئے تھے، وہاں کا بیڑا غرق کیا گیا، اب یہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے لیے، نفرتیں آپس میں پھیلانے کے لیے۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ لوگ وہ بھی دیکھے جن کی زبانوں کو آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، دوزخ میں آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ خطیب ہیں، یہ وہ واعظ ہیں جو اپنی زبان تقریر کے ذریعے امت مسلمہ میں فرقہ واریت پھیلاتے تھے، امت کو آپس میں لڑاتے تھے۔ تو آپ اپنے انگلی کے ذریعے امت کو تقسیم کریں، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، یا آپ اپنی تقریر کے ذریعے، آپ جس طرح سے بھی امت کو اگر تقسیم کریں گے تو اس کا نتیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ حضور کے سفر معراج پڑھنے سے ملے گا کہ یہ برائیاں ہیں جن کو ہم چھوڑ دیں۔ اور ایک شخص کو حضور فرماتے میں نے ایک گروہ دیکھا جن کے سر پھوٹے جا رہے تھے، آگ کے ہتھوڑوں سے ان کے سروں کو کچلا جاتا تھا، پھر وہ سر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر کچلا جاتا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو آگ کے ہتھوڑوں سے مارا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ یہ مرض ہم میں عام ہو گیا ہے، نماز میں ہم سستی کرتے ہیں، چل پڑھ لیں گے یار، وہ چل کوئی نہیں تھوڑی دیر بیٹھنے آیا۔ تو اس طرح ہم عام طور پہ تکبیر اولیٰ ضائع کرتے ہیں، نماز ضائع کرتے ہیں، جماعت کو اکثر ضائع کرتے ہیں، اور یہ وہ برا عمل ہے جس کی وجہ سے قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں سر جو ہیں ان کو آگ کے ہتھوڑوں سے پھوٹا جائے گا جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، جو سستی کرنے والا ہے اس کے سر کو مارا جا رہا ہے، تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے جڑا مدو جانا ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ پروگرام جو ہے ہمارا، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ معراج کا سفر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو ٹھیک کریں، اپنے معمولات کو ٹھیک کریں، اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ صرف کریں۔ اور آخری بات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے معراج کا نقطہ معراج وہ بھی بیان کر دوں۔ وہ نقطہ معراج یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بے حجاب اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے معراج کی رات دیدار نبی کیا۔ اس پہ ہمارے جو اہل علم ہیں ان کا موقف یہی ہے، صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 1120۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا آیا، فدنا رب العزہ، پھر اللہ کریم کی ذات ببرکات نے مصطفیٰ کو اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی، فتد اللہ، پھر اور قرب عطا فرمایا، پھر مقام کعبہ حسین آیا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ دیدار نبی ہوا۔ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو حضور نے فرمایا نعم رأیت نوراً، میں نے اپنے رب کو نور ہی نور دیکھا، میں نے رب کا دیدار کیا اور اسے نور ہی نور دیکھا۔ تیسری حدیث جو ہے اتنی مضبوط سند ہے، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ چوتھی حدیث جو ہے یہ بھی جامع ترمذی شریف کی ہے، اس کے اندر بھی یہی موجود ہے کہ رآ محمد ربہ،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ پانچویں حدیث جو ہے کنز العمال شریف میں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے بیان کرنے والے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور کے فرسٹ کزن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان عرفات میں میری ملاقات ہوئی حضرت ابی بن کعب سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ کو خوشخبری دے دی تھی، بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کا رنگ ایسا ہوگا، اس کے قد ایسا ہوگا، ایک ایک چیز بیان کر دی تھی۔ اور بھی جب وہ پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس تو پہلی گھٹی بھی سرکار نے اپنے لعاب پہ داخل کی تھی، اور عبداللہ نام بھی حضور نے خود رکھا، اور پھر سرکار ان کو اپنے قریب سلایا کرتے تھے، تہجد میں اٹھایا کرتے تھے، یہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، تہجد میں حضور ساتھ کھڑا کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے میری بات سن کے بآواز بلند نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا محمد جاریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی سنت کو بھی حضرت ابی بن کعب کی سنت کو بھی پورا کر دیا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے نعرہ لگایا تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے انہیں پکڑ کے کہا نعرے سے صرف بات نہیں بنے گی، مجھے بات بتاؤ اگلی، کیا دیدار کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، رأى ربہ مرتين، ایک بار نہیں، معراج کی رات 2 بار نبی پاک نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اس پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو بے حجاب دیکھا، دیدار کیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ آیت ہے، احاطہ کرنا اور چیز ہے، دیدار کرنا اور چیز ہے۔ ہم دیدار کی بات کرتے ہیں، ہم احاطے کی بات نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے قیامت والے دن دیدار ہوگا یا نہیں؟ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے یہ دلیل دی ہے، شیخ المحقق عالم اطلاع، آپ نے فرمایا قرآن مجید میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، چمکتے چہرے ہوں گے قیامت والے دن، روشن چہرے ایمان والوں کے، جنتیوں کے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دیدار والی تعالیٰ جنت میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے جنت کی، اللہ کریم کا دیدار ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کریم کا دیدار ممکن ہے، ناممکن نہیں، لیکن اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہاں پہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بڑا پیارا نقطہ آپ نے فرمایا ہم کب کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اس دنیا میں دیدار کیا؟ ہم کہتے ہیں معراج کی رات حضور عالم بالا میں گئے تھے، یہاں نہیں تھے، وہاں تھے، تو وہاں پہ دیدار جب آپ جائیں گے آپ کو بھی ہو جائے گا، حضور کو تو اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ نے۔ تو دوستو وہ دیدار باری تعالیٰ، وہ برکتیں، وہ جنت و دوزخ کے مناظر، انبیاء کرام کی ملاقات اور وہ ساری چیزیں حضور نے آ کے بتائیں۔ پھر 2 طبقے ہو گئے، ایک ابو جہل کا طبقہ تھا، اس نے کہا ہم نہیں مانتے، اور ایک حضرت صدیق اکبر کا طبقہ، انہوں نے کہا ہم بن دیکھے حضور کی حضرات کو مانتے۔ تو آپ کا ہمارا شمار صدیق اکبر والی لائن میں ہونا چاہیے، جو حضور کی ہر عظمت اور ہر شان کو بغیر کسی دلیل کے دل سے تسلیم کر لے، اس کو سچا صدیقی کہا جاتا ہے۔ اور جو حضور کی شان کو سن کر جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جائے اور جو کہے نہیں سند اس کی ضعیف ہوگی، یہ کوئی روایت جو ہے کسی پتلی ہوگی، یہ ایسے ہو نہیں سکتا، جس کی طبیعت کے اندر اس طرح کی پریشانی پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ ابو جہل کے ٹریک پہ چل رہا ہے، اور جس کو اپنے
نبی کی شان سن کے خوشی ہو اور بغیر دلیل کے حضور کی عظمت کو مان لے، وہ حضرت صدیق اکبر کے راستے پہ چلے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس پیغام ربی کو آگے پہنچانے کی۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ معراج کی رات جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ تو اس رات فرض ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کروائی تھی وہ فرض نہیں تھی، وہ نفل تھے، 2 نفل تھے اور وہ بارگاہ رب العزت کی طرف قرب کے نفل تھے۔ اسی نفل کو، اسی کو اللہ کریم کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک کی امت پہ نماز کو بطور فرض کر دیا۔ اس سے پہلے معراج کی رات سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، یہ ادائے نبوی ہی ہے جس کو اللہ کریم نے حضور کی امت پہ بعد میں فرض کر دیا۔ 50 دے کے بھیجی تھی اور بعد میں 5 رہ گئی، 50 تھی 5 رہ گئی۔ کہا حبیب تم نے نمازیں کم کروائی ہیں، ثواب کم نہیں کروایا۔ سبحان اللہ۔ اب میری عطا یہ ہے کہ جو 5 پڑھے گا ثواب اس کو 50 رہے گا۔ تو حضور کی معراج وہاں پہنچنا تھا، ہماری معراج کو نماز کے ساتھ مشغول کر دیا۔ ہم اپنی نمازوں کے محافظ بن جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند چیزیں میں نے پیش کی ہیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام۔